توشہ خانہ ریفرنس کا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آنے والا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو بخاری صاحب تو آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی تلوار ہے جو خان صاحب کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے, اور اگر اس میں ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا تو پھر منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے وہ منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ابھی وہ حق عزت جو دعویٰ تھا وہ توہین عدالت کا, اس سے بڑی مشکل سے ان کی جان ابھی پوری طرح چھوٹی نہیں ہے. پھر فورن فنڈنگ کی تلوار بھی لٹک رہی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. پھر وہ جو کیسز خود لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں وہ بھی ہے اپنی جگہ. لیکن یہ ایک نیا عذاب کہ کل 2 بجے بالآخر وہ فیصلہ ہونے والا ہے, جس کے بارے میں ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر یہ فیصلہ میرٹ پر ہے تو خان صاحب کی خیر نہیں ہے. اچھا. اور اگر میرٹس پر نہیں ہے, اور میرٹ پہ نہ ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ابھی سمجھ میں آ رہی. لیکن ایک افواہ ہے, خبر نہیں ہے کہ کل شام کو ایک فیصلہ اور آنے والا ہے. کل کا دن تو پھر بڑا ہے, تو کل کا دن جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. توشہ خانہ کے حوالے سے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ کیا کیس ہے. اس میں 2 امپورٹنٹ باتیں یہ ہیں کہ آپ نے وہاں سے تحائف لیے اور آپ نے 2 سال تک ان کا اپنے اثاثوں میں ذکر نہیں کیا, باوجود اس کے کہ آپ قومی اسمبلی کے رکن تھے, آپ پرائم منسٹر بھی تھے ساتھ میں. ایلیگیشن از سیریس, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے جو اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے, اور وہ یہ کہ آپ نے وہ تحائف لیے اور پھر بیچ دیے, اور بڑے فخر سے وہ اور ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی بیچ دیے جی, ہمارے تھے جی. اور اس میں یہاں تک بھی شرمناک بات ہے کہ جس ملک کے ایک ولی عہد نے, کراؤن پرنس نے وہ تحفے دیے تھے, جب انہیں پتہ چلا کہ وہ مارکیٹ میں بک گئے ہیں تو وہ انہوں نے سنا ہے کہ دوبارہ خرید لیے ہیں وہ. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر جو والی ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے, جو دوسروں کو چور 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 ڈاکو کہتا ہے, ان کا اپنا یہ حال ہے. تو اس کیس کے فیصلے سے بہت ساری چیزیں طے ہو جائیں گی. اچھا بخاری صاحب, اگر تھوڑا ذرا اس کی طے میں جائیں تو بائی دا بک کیا رول ہوتا ہے جو اس طریقے سے تحائف ملتے ہیں ملک کے سربراہان کو, اس کے حوالے سے؟ چونکہ میں خود بھی لیتا رہا ہوں, میں جب پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی ڈیلیگیشن میں جاتا تھا تو یہ تحائف ہمیں بھی ملتے ہیں. اچھا. اور اس کا اصول یہ ہے کہ یہ آ کے پہلے رکھ دیے جاتے ہیں توشہ خانہ میں, پھر آپ کو ایک خاص پرسنٹیج جو اس کی ٹیکس اور کسٹم کی صورت میں ہے, یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ پرسنٹیج ہے ایک طے, ہمارے وقتوں میں جب تک ہمیں ملتا تھا تب یہ 20% تھی. ٹھیک ہے. پھر یہ زرداری صاحب کے دور میں تھوڑی سی بڑی, پھر آ کے عمران خان صاحب نے اس کو 50% کر دیا. تو یہ اصول موجود ہے کہ آپ کو جو تحائف ملیں اس کی آپ توشہ خانہ کے ڈیسائیڈڈ پرسنٹیج کے مطابق قیمت ادا کر کے اور لے لیں. ٹھیک ہے. یہاں تک تو پھر ٹھیک تھا نا؟ نہیں, یہاں ٹھیک نہیں ہے نا, اس لیے کہ آپ نے 50% نہیں دی ہے اور آپ نے وہ پچھلی 20% والی دے کے چیزیں لے لی ہیں, اور پھر آپ نے وہ بازار میں بیچ کے ان پیسوں کو کہیں ڈکلیئر بھی نہیں کیا. جب 3 سال کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو کرنا چاہیے تھا تو آپ نے فٹافٹ کر دیا وہ, لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. تو جو آپ کے ڈیکلیریشنز ہیں ان میں چونکہ ان کا ذکر نہیں ہے, اس لیے یہ اس اعتبار سے قانون شکنی بھی ہے اور ایک جرم بھی ہے. ہم میرے خیال سے اس کو کل تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کل اس پہ کافی بات ہونی, بہت ساری. لیکن اس حوالے سے خان صاحب کا کیس کمزور ہے, یہ کوئی دو رائے اس کے بارے نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے فیصلہ یہ تو ہم کل دیکھیں. بخاری صاحب آج کچھ میڈیا سے جو خان صاحب کے تعلقات ہیں اس کے حوالے سے جی میں اس پر آنے سے میں نے اگر یہ ٹرم غلط تو استعمال نہیں کی, کہ ایک دور تھا کہ خان صاحب میڈیا کی ڈارلنگ سمجھے جاتے تھے, جب میڈیا نے سر آنکھوں پر بٹھا کر خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آنے میں بڑا ہاتھ ہے. میں اس کے اوپر عرض کرتا ہوں. پہلے اس سے ایک بات کرنا ضروری ہے کہ جو ٹرمپ ہیں, جو سابق صدر ہیں امریکہ کے اور دوبارہ بننے کے امیدوار ہیں, وہ اب امریکہ کے عمران خان بن گئے ہیں. انہوں نے بھی جو بائیڈن صاحب ہیں ان کی جو ویڈیوز لیک کر کے کلپس چلانے شروع کر دیے میڈیا کے اوپر. تو وہ ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں اس بات پہ شاید فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو طرح ڈالی ہے, امریکہ کے سابقہ پریزیڈنٹ صاحب اس کو کسی چیز میں تو امریکہ نے ہمیں فالو کیا ہے. اب آ جائے جناب میڈیا کے اوپر. لیکن میڈیا پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے ویورز کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے سب کچھ. اس کے لیے 1950s میں جب امریکن الیکشنز ہو رہے تھے تو ایک تھیوری استعمال کی گئی, اس کو کہتے تھے ایجنڈا سیٹنگ. اچھا. ایجنڈا سیٹنگ کا تجربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مطابق باقاعدہ ذہن سازی کی جاتی ہے لوگوں کی, ان کا مائنڈ میک اپ کیا جاتا ہے باقاعدہ,
اور وہ اس حد تک مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے کہ پھر جو کچھ بھی کوئی شخص کہہ رہا ہوتا ہے جس نے یہ سارا جال بچھایا ہوتا ہے لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. ابھی آپ اس کے پہلے ڈرا نہ کیجیے گا, بات اپنی پوری کر لیں. سوال آ رہے تھے, میں نے کہا چلے آپ کمپلیٹ کر لیں. اب ہم پاکستان میں اس ماڈل کو دیکھتے ہیں کہ ہاں امپلیمنٹ ہوا. یہ میرے خیال سے جب 2011 میں عمران خان صاحب کو گود لینے کا فیصلہ ہوا تو یہ اس تھیوری کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہو گیا, اور اس کے مطابق پھر جو تمام شعبے ہیں جو ٹی وی میں ہیں, جو اخبارات میں ہیں, جو میگزینز میں ہیں, ان کے جو میڈیا مینیجرز ہوتے ہیں اور جو نیوز ایڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو پہلے قبضے میں کیا جاتا ہے یا ٹیم کیا جاتا ہے یا ان تک رسائی حاصل کی جاتی ہے تاکہ وہ کلیبریٹ کریں اس تھیوری کی امپلیمنٹیشن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2011 سے اس کا انعقاد شروع ہو گیا تھا, اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب 30 اکتوبر کا جلسہ ہوا 2011 میں تو اس سے پہلے لوگوں کو یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ ایک مسیحا آنے والا ہے اور وہ آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گا اور پاکستان کی تاریخ بدل دے گا. اور اس میں اپنا جرم بھی تسلیم کرتا ہوں آن ریکارڈ ٹی وی کی اسکرین کے اوپر کہ جس دن 30 اکتوبر کا جلسہ تھا اس دن رات میں اپنے پروگرام انسائٹ میں بیٹھا تھا, جو میں اس وقت جہاں تھا, میرا جو سابقہ ادارہ ہے, بلکہ کہنا چاہیے وقت نیوز کے میں تھا, تو میں نے لائیو پروگرام میں یہ کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے پاکستان میں آج انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اٹس اے کنفیشن. اچھا, ناؤ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ اتنے ہرٹ کیوں ہوتے ہیں. میں پھر وہ کہتے ہیں نا جس وقت آپ کا امیج جو ہے, جب آپ کا طلسم ٹوٹتا ہے تو آپ ہوسٹائل ہو جاتے ہیں, تو اٹس نیچرل. آئی ہوپ مائی ویورز ول انڈرسٹینڈ. اب بتائیے جناب 2013 میں پھر بیانیے تشکیل دیے گئے. خان صاحب کو کہا گیا کہ چور 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 چور, ڈاکو 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 ڈاکو, آپ کے علاوہ سارے چور ہیں. پھر انہیں کہا گیا جناب کہ جو ترقی کی لہر آئے گی وہ آپ کی آمد کے بعد شروع ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہوگی. پھر کہا گیا کہ ریاست مدینہ کے آپ والی ہیں, لہذا ریاست مدینہ کا تھیسس اور ساتھ ہی ان کے والی ہونے کا تھیسس جو ہے وہ بیچا گیا. تو جتنے بھی پرسیپشنز بنائے گئے, مثال کے طور پہ احتساب کا نعرہ, احتساب مجھ سے شروع ہوگا, بنی گلہ سے شروع ہوگا, پھر میرے وزراء کا ہوگا, پھر دوسروں کا ہوگا, وہ نعرہ کہاں گیا. اس طرح کے بہت سارے, جنوبی صوبہ 90 دن میں بنا دیں گے, کرپشن 90 دن میں ختم. 11 ارب روپے کی کرپشن روزانہ ہوتی ہے, وہ اگر وہی بچا لی ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہوتے اس وقت. تو یہ سارے پرسیپشنز بنائے گئے. پھر 2014 کا جو دھرنا ہے وہ بنا ٹیسٹ کیس. یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ تمام ٹیلی ویژنز کے جو ایئر ٹائم تھے 95% آف دا ایئر ٹائم واز ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیٹ دھرنا. 95%. ایبسولوٹلی, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں چونکہ اخبار کا چیف ایڈیٹر بھی تھا, لہٰذا اخبارات کے فرنٹ پیج پر فرسٹ لیڈ, سیکنڈ لیڈ, تھرڈ لیڈ, ایون باٹم, یہ سب خان صاحب کے ہوتے تھے. اچھا. سو مچ سو کہ کوئی اشتہار چلانے کے لیے سپیس نہیں ملتی تھی, اور ان اداروں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ایک اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ تھیوری بھی ہے, اور وہ ہے کوآرڈینیٹڈ مینجمنٹ آف میسیجز. اچھا. اب یہ سارے جو میسیجز بن گئے اس کے تحت نا ایک سوشل ریالٹی کریٹ کی جاتی ہے. اچھا. لوگوں کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ جو شخص جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ مسیحا ہے, یہ آپ کے مسائل کا حل ہے, یہ آپ کا نجات دہندہ ہے. دس از ہاؤ the whole thing works. اچھا, یہ کریٹ کی جاتی ہے اور پھر لوگ اس میں رہنا شروع کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک کنکریٹ مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے ایک وقت میں یہ بیان آیا تھا کہ جو نواز شریف صاحب کی فیکٹری ہے اس کے اندر 3000 ہندو کام کرتے ہیں, انڈینز, یاد ہے آپ؟ ہاں. اور پھر اس کے ساتھ ایک جو صاحب علم, صاحب دین اور ایک عالم تھے, میں جب اس کا انداز دہراؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کون ہے, رب ذوالجلال کی قسم. انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے.